کون تھی وہ عورت جو اسلام میں سب سے پہلے شہید ہوئی، جن پر اتنے ظلم ہوئے؟ یہ بات آدھے سے زیادہ مسلمانوں کو نہیں پتہ ہوگی، اور اس کے بارے میں آج میں پوری ڈیٹیل سے بات کروں گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ آج میں آپ کو اسلام کی تاریخ کی ایک ایسی ہستی کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جن کا نام سنتے ہی ایمان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ وہ عورت تھی جو نہ کسی فوج کی سردار تھی اور نہ کسی تاج و تخت کی مالک، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی یہ عورت اسلام کی سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت بنی، جن کا نام ہے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا۔ یہی وہ عورت ہے جو اسلام میں سب سے پہلے شہید ہوئی اور جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ بے شک اپنے حق کے لیے جان دینا آسان نہیں، لیکن کسی دوسری چیز کے لیے اپنا ایمان چھوڑ دینا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ یہ بات ہے اس زمانے کی جہاں مکہ کی جہالت کا دور تھا۔ اس وقت مکہ میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ زندہ لڑکیوں کو ایسے ہی دفنا دیتے تھے، اور جہاں پر امیر اور غریب میں سب سے زیادہ فرق کیا جاتا تھا، اور جتنے بھی غلام اور عورتیں تھیں ان کو بالکل بھی عزت نہیں دی جاتی تھی۔ اس دور میں جو سب سے بڑی بات تھی کہ وہاں پر جو سب سے زیادہ طاقتور انسان ہوتا تھا وہی اپنے حق کی بات رکھتا تھا، اور جتنے بھی کمزور لوگ تھے ان پر حد سے زیادہ ظلم ہوتا تھا۔ لیکن پھر ایسے ماحول میں اسلام کا پیغام آیا، اللہ ایک ہے اور جہاں سب کو ایک برابر ہو کر رہنا ہے۔ اور سچ میں یہ بات ظلم کرنے والوں کے سسٹم کو ہلا دینے والی تھی۔ اور اگر اب وہیں ہم بات کریں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا قریش کے گھریلو اور غریب گھرانے سے تھی۔ ان کا تعلق بنو مخزوم قبیلے سے تھا۔ اس ٹائم وہ سوشلی بہت زیادہ کمزور تھی اور نہ ہی وہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ امیر تھی، یہاں تک کہ ان کو کسی اور قبیلے کا سپورٹ تک نہیں تھا۔ اور پھر حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت یاسر رضی اللہ عنہ سے ہوئی، جو خود بھی ایک غریب اور گھریلو گھرانے سے تھے۔ اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک بیٹا بھی تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جو آگے چل کر اسلام کے بڑے صحابہ بنے۔ یہاں پر ایک بات جو صاف صاف کلیئر ہو جاتی ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا جو پورا پریوار تھا وہ بہت ہی غریب، کمزور اور بے سہارا تھا، لیکن جو سب سے بڑی بات تھی، اسی گھر نے اسلام کے لیے سب سے بڑی قربانی دی تھی۔ یہ اس ٹائم کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کیا تھا، اور وہاں پر جو لوگ سب سے پہلے اسلام میں آئے تھے وہ نہ تو زیادہ امیر تھے اور نہ ہی زیادہ طاقتور، لیکن وہ اپنے سچ اور حق کو پہچاننے والوں میں سے تھے۔ اور حضرت سمیہ رضی اللہ اور ان کا پورا پریوار، ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان سب نے ہی سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ مانو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے پریوار کا یہ ڈیسیزن سب سے بڑا ڈیسیزن تھا، اور دنیا کے لیے یہ سب سے خطرناک، کیونکہ جتنے بھی قریش قبیلے کے لوگ تھے ان کو یہ چیز بالکل بھی برداشت نہیں تھی کہ اب اللہ کے سامنے غریب اور کمزور گھرانے کے لوگ بھی ایک ساتھ ایک برابر ہو کر کھڑے ہوں گے۔ اور پھر اسلام میں آنے کے بعد حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے پورے پریوار پر ظلموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان کو تیز دھوپ میں ننگے پیر کھڑے کر کے رکھا گیا، انہیں لوہے کی زنجیروں سے باندھا گیا، یہاں تک کہ انہیں بھوکا پیاسا رکھا گیا، کیونکہ اس ٹائم جو قریش قبیلے کے جتنے بھی لوگ تھے ان کا کہنا تھا کہ محمد کو چھوڑ دو اور بتوں کو اپنا لو۔ لیکن اتنے ظلم سہنے کے بعد بھی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا صرف ایک ہی جواب تھا
کہ اللہ ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں اس حالت میں دیکھتے تو ان سے کہتے کہ صبر کرو یاشیر کے گھر والوں، تمہارا وعدہ جنت ہے۔ یہ بات سچ میں سوچنے والی ہے۔ ایک ایسی عورت جو بوڑھی عمر اور دھوپ میں بھوک اور ظلم سہتے ہوئے اپنے ایمان کے لیے ایک پل بھی کمزور نہیں پڑی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کتنے ظلم سہے، لیکن آخر میں وہ لمحہ آ ہی گیا ان کی شہادت کا، جو اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا۔ قریش کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا۔ اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا، وہ پوری طرح سے زخمی اور بہت زیادہ کمزور حالت میں تھی، لیکن وہ اپنے ایمان کے لیے بہت مضبوط تھی۔ اس کے بعد بھی ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اسلام چھوڑ دو، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے صاف طور پر انکار کر دیا، اور پھر ابو جہل نے بھالا اٹھایا اور نہالت ظلم کے ساتھ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے جسم میں گھونپ دیا۔ اسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شہادت ہو گئی، اور وہ اسلام کی سب سے پہلی عورت بنی جن کی شہادت اسلام میں سب سے پہلے ہوئی۔ نہ وہ کسی فوج کی سردار تھی، نہ ہی کسی تاج و تخت کی محتاج، نہ ہی ان کے پاس لڑنے کے لیے فوج تھی، نہ ہی ان کے پاس کوئی تلوار۔ بس ان کے پاس تھا تو ان کا صبر اور ان کا حق۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شہادت کے بعد ان کی فیملی کا جو آگے کا سفر تھا، جو ان کے شوہر تھے حضرت یاسیر رضی اللہ عنہ، ان کی بھی بعد میں شہادت ہو گئی، اور جو ان کے بیٹے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ بے شک زندہ تو رہے، لیکن انہوں نے بھی اپنے ایمان کے لیے بہت ظلم سہا۔ لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعد میں بدر، احد جیسی جنگوں میں شامل ہوئے اور اسلام کے سب سے مضبوط سپاہی بنے۔ یعنی ایک ماں کی شہادت نے پوری نسل کو ایمان کا چراغ بنا دیا۔ آج بھی کچھ مسلم ایسے ہیں جو چھوٹی سے چھوٹی بات پر اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے اس بات سے ڈر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو حجاب، نماز اور اپنے دین کے لیے شرماتے ہیں۔ سچ میں یہ بات سوچنے والی ہے، جہاں پر حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے اپنی جان تک دے دی اپنے ایمان کے لیے، اور ان کی یہی کہانی ہمیں سکھاتی ہے، نہ تو عورت کمزور ہوتی ہے اور نہ ہی مرد، بلکہ ہماری جو طاقت ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ اور یہ سچ میں بہت مہنگا ہے، لیکن سب سے زیادہ قیمتی بھی ہے۔ آج اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام کی سب سے پہلی شہادت کس نے دی تھی، تو آپ بھی حق سے کہہ سکتے ہو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہی وہ عورت تھی جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان دی۔ وہ ایک ماں بھی تھی، ایک بیوی بھی تھی، اور سب سے بڑی بات ایک مسلمان تھی، اور وہی اسلام کی سب سے پہلی شہادت اور روشنی کا ستارہ تھی۔ میں تو صرف اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں بھی، ہم سب مسلمانوں کو ان جیسا ایمان اور اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا کرے۔ آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا آپ کو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے کیا سیکھ ملتی ہے۔ کیا آپ ان کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ میں ملوں گی آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔